میں بتا رہا تھا کہ التحیات کا مطلب ہے تحفے، اور تحفوں کا تعلق عام دیگر انسانی لین دین کے معاملات سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے۔ اس میں انسان ایک چیز اس خاطر کسی دوست یا کسی بڑے کے حضور پیش کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے ویسی کوئی چیز نہ ملے بلکہ اس کی محبت اور رضا حاصل ہو، اور یہی تحفے کا مفہوم ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے جو بھی مالی قربانیاں ہم خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں ان کے اندر بڑھا کر واپس لینے کا مضمون قربانی کرنے والے کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم یوں پیش فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ تو یہ سوچ کر احسان نہ کیا کر کہ تو بڑھا کر واپس لے گا۔ اس لیے اگرچہ آپ کو یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، مگر اگر اس نیت سے خدا کے حضور پیش کیا جائے کہ زیادہ ملے گا تو یہ بہت ہی ادنیٰ سودا ہے، اور اپنی قربانی کو تحفے کی بجائے ایک عام تجارت بنا دینے والی بات ہے۔ خدا سے تجارت کا معاملہ چلتا تو ہے لیکن وہاں تجارت کا مفہوم اور ہے۔ بس تحفے کے لفظ نے، التحیات نے ہمیں بتا دیا کہ در حقیقت جو کچھ تم خدا کے حضور پیش کرتے ہو اس نیت سے پیش کیا کرو کہ اس کے بدلے جزا ملے، اور جزا رضا کی جزا ہو، نہ کہ دنیاوی جزا۔ اس نیت سے تحفے کے مضمون سمجھنے کے بعد ہماری تمام قربانیوں پر ایک غیر معمولی اثر پڑے گا۔ چنانچہ قرآن نواز نے ہمیں صرف مالی قربانیوں سے متعلق یہ نہیں سمجھایا بلکہ بدنی قربانیوں سے متعلق بھی یہی سمجھایا ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ الصلوات سے بدنی قربانی مراد ہے، اور الطیبات سے وہ پاکیزہ چیزیں جو قولی ہوں یا فعلی ہوں یا جن سے تعلق رکھتی ہوں جو ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ بس اس پہلو سے انسان کے خدا سے تمام تعلقات تحفہ پیش کرنے کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تحفہ قبول کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو انسان کسی بڑے انسان سے تحفہ لیتا ہے، اس کے مقابل پر وہ ادنا ہوتا ہے مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی۔ ایسا شخص دل میں خواہش تو بہت رکھتا ہے کہ میں کسی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کروں، لیکن اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر وہ شخص جس کے حضور وہ تحفہ پیش کرنا چاہے حقیقتاً معزز ہو اور دل کا کریم ہو تو وہ اس کے ادنا کو بھی بہت بڑھا کر قبول کرتا ہے۔ اس کے سوا اس غریب کی دل کی تمنا پوری ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں ہوتی۔ گویا اس کی دل کی تمنا بھی کسی بڑے انسان کے کرم پر منحصر ہے۔ بس اس پہلو سے جہاں تک خدا کو تحفہ دینے کا تعلق ہے وہ تو یہی رشتہ بنتا ہے۔ ایک ایسے وجود کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے جو ہر لحاظ سے بالا ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم تحفہ پیش کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قبول کرتا ہے تو کرم کے نتیجے میں اس رنگ میں قبول کرتا ہے جیسے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور چونکہ وہ زیادہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس لیے وہ از خود زیادہ دیتا ہے، ورنہ پیش کرنے والے کو تو اپنی غربت اور کمائیگی کا احساس تھا۔ وہ تو اس شرم سے پیش کر رہا ہے کہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ پیش کر سکوں، کیونکہ میرا محبوب اتنا بڑا ہے کہ میری طرف سے کچھ بھی پیش کیا جائے تو وہ چیز اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ اس کے حضور جائے۔ بس اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ جتنا میں دوں گا اس سے مجھے بڑھا کر وہ دے دے گا، کتنی کمینی بات ہوگی، کتنی گھٹیا بات ہو جائے گی، اور تحفے کے مزاج بگاڑنے والی بات ہوگی۔ بس خدا تعالیٰ سے تعلقات کے وقت
یہ سودا میں پیش نظر نہ رکھا کریں کہ ابھی میں نے دیا اور کل مجھے زیادہ مل جائے گا، بلکہ یہ خیال کیا کریں کہ جو دینا چاہیے خدا کی راہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تحفہ پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، اور تحفے کے مقابل پر اگر کوئی واپسی کی بات کرے تو اس سے بھی انسان شرم سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس نیت سے خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اور شرم کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جتنی توفیق ہے اس کے مطابق دے رہا ہوں، ورنہ حق یہ تھا کہ اس سے بہت زیادہ دیا جاتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور دنیا میں فوراً واپس نہ کرے، تو یہ دماغ میں خیال پیدا ہو جانا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی چندے میں بڑی برکت پڑتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بہت ہی گھٹیا اور کمینی بات ہوگی، اور یہ تحفہ نہیں رہے گا، اور چونکہ تحفہ نہیں رہے گا اس لیے قبول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اتحیات نے ہمیں بتایا ہے کہ تحفے ہی ہیں جو قبول ہوں گے، باقی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اگر تحفہ پیش کرتے ہو تو منظور ہے، تحفہ نہیں تو پھر تم اپنے کام سے کام رکھو، خدا اپنے کام سے کام رکھتا ہے تمہارے ساتھ، ان قربانیوں کے نتیجے میں خدا سے تعلق قائم نہیں ہوگا۔